ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ رب العزت کا فرمانے کی شان ہے جہاں پہ وہ بہت ساری صفات کا مالک ہے، بہت بڑی شان کا مالک ہے، اس کی صفات میں سے، اس کی شان میں سے فقط ایک گوشہ ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات کا فرمانے کی شان ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ ساری کائنات کو جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے دلوں میں سوچتے ہیں، اپنے دماغ میں لاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اللہ سب کی سن رہا ہے اور پوری کائنات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کائنات کے اوپر ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا ایک کام کرنا، مجھے نصیحت کرتا ہوں، 10 سے زیادہ نصیحتیں ہیں سورہ لقمان 21 بارے میں، جن میں سے فقط ایک آپ کے سامنے موضوع کے مطابق رکھتا ہوں۔ آپ علیہ رحمت فرمانے لگے بیٹے کبھی ظاہری یا چھپ کر کبھی گناہ کی طرف نہ جانا، کیونکہ اللہ ایسی نظر کا مالک ہے، ایسی شان کا مالک ہے، رات اندھیری ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو، سیاہ رنگ کی چونٹی اس کے اوپر چل رہی ہو، فرمایا میرا مولا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تنہائی کے عالم میں بھی گناہ سے بات ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے، اور پھر یہ چیز اللہ رب العزت نے جس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، میری بات کو سمجھیے ذرا، جس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کا رنگ سب سے پہلے انبیاء کے اوپر چڑھایا۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور اپنی اس صفت کا سب سے زیادہ رنگ حضرت محمد مصطفیٰ کے وجود کے اوپر، اور حضور فرمایا کیا کرتے تھے؟ لوگوں انی ارا ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے جملوں پہ غور کریں، زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا کہ تم اپنے رکوع اور سجدے ذرا ٹھیک کر کے کیا کرو، کیونکہ جیسے میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں، پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ اپنے رکوع بھی ٹھیک معلوم ہوا، جو آنکھ حضور کی آنکھ دیکھتی ہے وہ کائنات میں کسی اور کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ ہے جو وجود مصطفیٰ کے اوپر چڑھایا گیا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ، اب تو ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر سلامتی ہو، یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
تو ہم کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، جو تو اللہ کے پاک پیغمبر جب آپ دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو ہم آپ کے اوپر سلام کیسے پڑھیں گے، ہم سماعت کیسے کریں گے؟ امام الانبیاء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرا امتی دنیا کے جس خطے پر بھی ہو مجھ محمد پہ پڑھے سلام یا پڑھے درود، فرمایا میں درود پڑھنے والوں کا جواب بھی عطا فرماؤں گا، سلام پڑھنے والوں کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے اپنی اس صفت کا سب سے زیادہ رنگ وجود مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذاتی گرامی کے اوپر چڑھایا، مگر میرے شیخ اکمل پروفیسر سر حروشی خان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے بعد اس صفت کا رنگ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر چڑھایا، اور سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ رنگ اس نگاہ کا، جس کو ظاہر کی نگاہ بھی کہتے ہیں، باطن کی نگاہ بھی کہتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ رنگ سیدنا صدیق اکبر کے وجود کے اوپر چڑھایا۔ اس کی میں کہ مثال دے دوں، میں صرف مثالیں دے کر میں نے مرشد کے اوپر بات کرنی ہے آخر میں، وہ سارا سلسلہ سال ثواب کا سارا اس کے بیچ میں یاد رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ محمد ہم نے آپ کے متعلق سنا کہ آپ کو بڑا، آپ کی بڑی نگاہ ہے، آپ ظاہر کی باتیں بھی جانتے ہیں، باطن کی باتیں بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو آپ کے متعلق ہم نے تمہارے غیب کے علوم کے متعلق بڑا سنا ہے۔ تو میرے آقا خاموش رہتے ہیں، جب ہماری کوئی شان بیان کرے ہم تو پھر کھلے نہیں نہ سناتے، یہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں گردنیں جھکا لیا کرو کہیں تمہارے وجود میں تکبر نہ آ جائے، گردنیں جھکا لیا کرو جب تمہاری کوئی شان بیان کرے، اس وقت اللہ کی طرف دیکھا کرو، اپنے مشرق کی طرف دیکھا کرو، یا پھر مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھا کرو۔ بس کیوں؟ یہ سارا فیض وہیں سے آتا ہے، سارا کرم وہیں سے ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا، اس نے ایک مرتبہ کہا آقا خاموش رہے، دو مرتبہ کہا آقا خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اونٹنی میرے ساتھ آئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ ہر عقل مند اس بات کو جانتا ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں اونٹ کا ہی بچہ ہو سکتا ہے نا، مگر ہر دور میں ظالم لوگ رہے ہیں، جیسے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ اللہ ظالموں سے اور ظلم سے پناہ۔ جب اس نے 2 سے 3 مرتبہ پوچھا، امام الانبیاء خاموش رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے سیدنا صدیق اکبر نے اس کا بازو پکڑا، فرمایا اللہ کے بندے تم نے 3 سے 4 مرتبہ حضور سے پوچھا، آقا نے جواب نہیں دیا، تو اب بھی سمجھ رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کے نگاہ کچھ دیکھتی نہیں ہے۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر، زبان ایسی لمبی کہ چھکے چھڑا دے، ہر عالم کو پل بھر میں جاہل بنا دے، بڑی زبان دراز ہر دور میں لوگ لگے گئے، خود قتل کرتے ہیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کس نے مار دیا؟ وہ شخص بھی ان لوگوں کی ایک کڑی میں سے تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو رسول اللہ کی بات کرتا ہے، رسول کے صدقے اللہ نے جو ابو بکر کو نگاہ عطا فرمائے گا، میں تجھے بتاؤں اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ اب وہ کہنے لگا بتائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اب کبھی طاری ہو گیا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں،
अबू बकर की निगाह भी देख रही थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह भी देख रही थी। फरमाया फुला फुला महीना था, फुला हफ्ता था, फुला दिन था, फुला वक्त था। एक दरख्त के नीचे ये ऊँटनी तन्हा खड़ी थी, तूने इस जानवर के ऊपर आकर तूने जिना किया, और जिना करने के बाद तू खुद पूछता फिरता है, फिर मोहम्मद से पूछने आया है। कहने लगा अबू बकर एक बात तो बताइए, बात आपने ठीक की है, आपने बता दिया, हुजूर ने क्यों नहीं बताया? फरमाया नबी अपने उम्मतियों को शर्मिंदा करने नहीं आते, हुजूर अपनी उम्मत को शर्मिंदगी से बचाने आते। और अल्लाह के बंदे, हुजूर ने तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहा। तेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे जिनको रोज़े क़यामत हुजूर अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी से बचाएंगे। फरमाया मैंने इसलिए बता दिया ताकि कल को तेरे जैसे लोग ये ना कहें नबी के पास सवाल करने आए थे, नबी को गैब का इल्म होता, नबी बता ना देते। तो मेरे शाह कामल फरमाते हैं फिर सहाबा के बाद दर्जा ब दर्जा अल्लाह ताला ने ये रंग उस मुर्शद के ऊपर चढ़ाया है जो इमामुल अंबिया की सीरत और सूरत की पैरवी करता चला है। जिसने इमामुल अंबिया की सीरत और सूरत की जितनी पैरवी की है, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर के साथ साथ निगाह बातिन का फैज़ उस मुर्शद के ऊपर उतना ही ज्यादा चढ़ाया। और आप समझते हैं उम्मत मोहम्मदिया में वलियों का सरदार किसको कहा जाता है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह हर वली के ऊपर है या नहीं, बोलिएगा। इसीलिए तो आप फरमाया करते थे क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली, लोगों मेरा कदम हर वली की गर्दन के ऊपर। और मेरे शायख का एक कहना है, फरमाते हैं वो पीर पीर नहीं है जो मुरीदों के हाथ से बाखबर नहीं। बस फरमाते हैं पीर मुरीदों के हाथ से बाखबर है। क्यों? अल्लाह अपनी सारी मखलूक से बाखबर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से बाखबर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया से बाखबर हैं। बल्कि आप तो एक जगह फरमाया करते थे लोगों ये सारी दुनिया अब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ऐसे है जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना। और मेरे साथ कितने ऐसे मामला गुजरे कि मैं घर में होता हूँ, सोचना जाता हूँ अकादमी तक जाने के लिए, मगर मेरे शेख वहीं पे जाके मुझे बता देते हैं क्या सोचा था, क्या खाया था, क्या कर रहे थे। उस वक्त फिर चुप कर मेहरे अली से जा नहीं बोलन दी, बस यही बात। कोई जितना अपने नबी के ज्यादा करीब है, अल्लाह निगाह बातिन का रंग उसके ऊपर उतना ही चढ़ाता है। और फिर पीर अपने मुरीदों के हाल से बाखबर होता है। मुरीद। और अच्छा आप एक बात कहेंगे, लोग सवाल भी करते हैं, फोन के जरिए आप हाल हकीकत पूछ लेते हैं। ये पीर और मुरीद का क्या मामला होता है कि 100 पे भी मुरीद हो तो पीर को इस हाल की खबर होती है, ये कैसे हो जाता है? जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो बात ये है, जैसे हमारी दुनिया के ताल मिलाने के लिए हम सिग्नल 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 की बात करते हैं ना, हम गाड़ी में शीशे बंद करके भी बैठे हों तो सिग्नल में अल्लाह ने पावर इतनी रखी है, तेरी गाड़ी की दीवारें चीर कर भी वो तेरी गाड़ी के अंदर तक पहुंचता है, बात करवाता है। आप मदीना मुस्तफ़ा में बात करें, आप मक्का खुदा में बात करें, आप दुनिया के जिस खित्ते पर भी बात करें, ये सिग्नल तेरे गुफ्तगू करवाते हैं। ऑडियो भी और वीडियो भी, तू काल से भी वाकिफ होता है, फिर तू हाल से भी वाकिफ होता है। मेरे शेख अकमल का ये कहना है, जब पीर और मुरीद का वास्ता जब बढ़ जाता है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिमाग में कुछ नूर की लहरें पैदा की होती हैं। ये नूर की शुआएं हमारे वजूद से निकलती हैं। फरमाया जब हम मुर्शद को याद करते हैं, मुर्शद हमें याद करता है। फरमाया ये लहरें नूर की इतनी पावरफुल हैं, ये फौरी तौर पर वहां तक पहुंचती हैं। फरमाया पीर मुरीद के हाथ से बाखबर हो जाता है, और यहाँ तक एक वक्त आता है मुरीद अपने पीर के हाथ से। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। लोगों ये पुरफिक्र ज़माने में हम वक्त गुजार रही हैं, खुदारा किसी अल्लाह वाले को दामन पकड़ लो। बस ये पैगाम है। मैं मानता हूँ कुलखानी की महफिल है,
ہم نے مرنا ہے۔ اور میرے شیخ اکمل فرماتے ہیں جب مرید کا واسطہ پیر کے ساتھ کامل ہوتا ہے، خدا کی قسم پیر قبر میں بھی تیرے پاس آئے گا، میدان حشر بھی تیری داد رسی کرے گا۔ مگر وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ ہر کوئی خواجہ مورد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا پیر کتنا کامل ہونا چاہیے، فرمایا میں تو کبھی ہر کوئی یہی پوچھتا ہے پیر کتنا کامل ہو، کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا ہے مرید کتنا کامل ہو۔ فرمایا پیر کا مرید ہونے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے، آپ خواجہ مورد چشتی اور اجمیری فرماتے لگے میری بات ہے، میں سب کی بات نہیں کرنے لگا۔ فرمایا مرید یہاں تک ہو کہ 24 سال تک گناہ لکھنے والا فرشتہ تیرے گناہ نہ لکھے، تو بھی اپنے آپ کو سنوارا کر۔ میرے شیخ کا یہ کہنا ہے محبت اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف ہو تو پھر مزہ دیتی ہے۔ اگر دونوں تاروں میں کرنٹ ہوگا تو پھر ایک چمک پیدا ہوگی، ایک چنگاریاں نکلیں گی، ایک نور پیدا ہوگا، بلب میں روشنی آئے گی، گلوب میں روشنی آئے گی، ٹیوب میں روشنی آئے گی، ہر طرح پر ہر جگہ پر اجالا ہوگا۔ جب مرید کا واسطہ مرشد کے ساتھ کامل ہو جائے گا، پھر جہاں پہ مرید ہوگا وہاں پہ بھی لوگوں کی زندگیوں میں اجالا آئے گا، جہاں پہ پیر ہوگا وہاں پہ بھی لوگوں کی زندگیوں میں اجالا اور نور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں کسی اللہ والے کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئے جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، مرنا ہے ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی فقیر محمد کی والدہ محترمہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے کسی اللہ والے کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔